رمضان کا مہینہ تھا، چاند چند دن پہلے ہی طلوع ہوا تھا۔ ساری بستی روشنیوں میں نہا رہی تھی، ہر گلی میں رونق تھی، ہر در و دیوار جگمگا رہا تھا۔ لیکن ایک کونے میں سب کچھ خاموش تھا۔ وہاں ایک پرانا سا جھوپڑا تھا جس میں سیف اللہ رہتا تھا، ایک اکیلا انسان جس کی زندگی نہ کسی کے ساتھ جڑی تھی اور نہ کسی آس پر ٹکی تھی، مگر اس کا دل وہ ایسا روشن تھا جیسے تاریکی میں جگنو۔ سیف اللہ معمولی آدمی نہیں تھا، حالانکہ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے ٹوٹے ہوئے اور گھر جھونپڑی سے زیادہ کچھ نہ تھا، لیکن دل کا حال بڑا بادشاہوں جیسا تھا۔ روز صبح وہ مسجد جاتا، جھاڑو دیتا، پانی بھرتا اور چھوٹے بچوں کو مسکرا کر دعائیں دیتا۔ ہر روز آسمان کی طرف دیکھ کر بس ایک دعا مانگتا، یا اللہ، اگر میری قسمت میں کچھ بہتر لکھا ہے تو مجھے وہ راستہ دکھا دے۔ نہ ماں تھی، نہ باپ، نہ دوست، نہ کوئی ہمراز، بس ایک پرانی سی کتاب تھی جس میں وہ ہر دن کے درد، خواب اور امیدیں لکھتا جاتا۔ کچھ صفحے آنسوؤں سے گیلے ہوتے، کچھ دعاؤں سے بھرے۔ ایک رات جب پوری بستی نیند میں ڈوبی تھی اور ہوا بالکل خاموش تھی، سیف اللہ تنہا جنگل کی طرف نکلا۔ وہ اکثر وہاں چلا جاتا تھا، خاموشی سے باتیں کرنے، خود سے ملنے، لیکن اس رات کچھ الگ تھا۔ ہوا میں ایک اجنبی سی ٹھنڈک تھی، جیسے کوئی راز سانسوں میں اتر رہا ہو۔ تب اچانک خاموش فضا میں ایک چیخ گونجی، بچا لو، کوئی ہے؟ آواز میں درد تھا، لیکن صرف درد نہیں، جیسے کوئی ساز ہو، جیسے کوئی پرانی یاد ہو جو کسی کے دل کے اندر جا کر بجتی ہو۔ سیف اللہ کا دل دھڑکنے لگا، پر خوف نہیں تھا، صرف ایک عجیب سی کشش تھی۔ اس نے قدم بڑھا دیے آواز کی سمت۔ جنگل کے بیچ میں ایک پرانی سڑی ہوئی حویلی تھی۔ لوگ کہتے تھے وہاں جنات کا سایہ ہے۔ کبھی کبھی اندر سے روشنی آتی، کبھی آوازیں آتیں، لیکن کوئی پاس جانے کی ہمت نہ کرتا۔ مگر سیف اللہ کی زندگی میں کھونے کو کیا تھا؟ وہ رکا نہیں، بس آگے بڑھتا گیا۔ حویلی کے اندر قدم رکھا تو ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، اندھیرے نے جیسے ہر چیز کو نگل رکھا ہو۔ لیکن پھر اندھیرے کے بیچ ایک روشنی سی لہر اٹھی، جیسے چاندنی کسی سیاہ آسمان پر ناچ رہی ہو۔ وہاں زنجیروں میں بندھی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی روشنی تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اس کا چہرہ نرم تھا، مگر اس کی موجودگی میں کچھ خوفناک سا سکون تھا۔ بال ہوا میں تیر رہے تھے، لیکن ہوا چل نہیں رہی تھی، اور وہ بس خاموش کھڑی تھی، جیسے صدیوں سے کسی کا انتظار ہو۔ سیف اللہ نے ہمت کر کے پوچھا، تم انسان ہو؟ لڑکی نے آہستہ سے آنکھیں اٹھائیں اور ہلکی سی مسکراہٹ دی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں درد بھی تھا، سکون بھی، اور شاید تنہائی بھی۔ میں انسان نہیں ہوں، اور نہ وہ جو تم سمجھ رہے ہو۔ سیف اللہ کی سانس جیسے رک گئی۔ تو پھر تم جن ہو؟ لڑکی نے ہلکا سا سر جھکا دیا، مگر قید کی ہوئی۔ کسی نے مجھے یہاں زنجیروں میں باندھ دیا ہے، اور ہر رات میری روح چیختی ہے کہ شاید کوئی آئے، شاید کوئی سنے۔ وہی چیخ جو سیف اللہ نے سنی تھی، اب وہ چیخ ایک چہرہ بن چکی تھی۔ سیف اللہ نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر دل سے آواز آئی، اگر کوئی مدد مانگے، چاہے وہ جن ہو یا انسان، تو مدد ضرور کرنی چاہیے۔ وہ حویلی کی دیواروں میں بند زنجیروں کے پاس گیا اور آہستہ آہستہ زنجیریں کھولنے لگا۔ لڑکی کی آنکھوں میں نور بڑھتا گیا، جیسے ہر زنجیر اس کی روح کو آزاد کر رہی ہو۔ آخری زنجیر ٹوٹی تو سیف اللہ نے سوچا اب یہ اڑ جائے گی، اپنی دنیا میں واپس چلی جائے گی، مگر اس نے صرف ایک بات کہی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ سیف اللہ حیرت میں ڈوبا، مگر تم آزاد ہو، تم جن ہو، تمہارے پاس جادو ہے، تم… لڑکی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر کہا، مگر تم جیسے انسان ہر جگہ نہیں ملتے، تمہارے دل میں درد ہے اور سچائی بھی، اور مجھے انسانوں میں رہنا اچھا لگتا ہے، لیکن صرف تمہارے ساتھ۔ اس لمحے سیف اللہ کی دعا جیسے قبول ہو چکی تھی۔ وہ جو ہر روز بہتری مانگتا تھا، اس کی زندگی میں ایک روشنی خود چل کر آ گئی تھی۔ اور تب اس لڑکی نے اپنا نام بتایا، لیلا۔ لیلا، ایک ایسا نام جو فضاؤں میں رس گھول گیا، اور اس نام کے ساتھ ایک نئی کہانی نے جنم لیا۔ مگر یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ لیلا نے سیف اللہ سے صرف ایک بات کہی تھی،
میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن تم مجھے انسان سمجھنا، میری اصل پہچان وہ تم سے چھپی رہے۔ اور سیف اللہ نے کچھ نہیں پوچھا۔ شاید وہ سوال کر سکتا تھا، شاید وہ جان سکتا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا وجود دراصل کیا ہے، مگر اس نے خاموشی کو قبول کیا، صرف اس لیے کہ پہلی بار کسی نے اسے اپنا جانا تھا۔ پہلی بار اس کے جھونپڑے میں کوئی ایسی روشنی اتری تھی جو لفظوں سے نہیں، احساس سے بولتی تھی۔ جب لیلا نے اس چھوٹے سے جھونپڑے میں رہنا شروع کیا تو سب کچھ بدلا، لیکن وہ تبدیلی اتنی خاموش تھی جیسے چاندنی کسی اندھیرے کمرے میں بغیر آواز کے داخل ہو جائے۔ سیف اللہ کا تندور، جو کبھی بمشکل چلتا تھا، اب بستی میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ دور دور سے روٹیاں لینے آتے، کہتے اس کی روٹیوں میں کچھ خاص ہے، دل کو سکون دیتا ہے، جیسے دعا کھالی ہو۔ اور یہ صرف تندور تک محدود نہ تھا۔ سیف اللہ کے ارد گرد کے لوگ محسوس کرتے کہ ان کے زندگیوں سے جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ کوئی بیمار ہو تو بہتر ہو جاتا، کوئی رزق کے لیے ترستا ہو تو اسے رزق ملنے لگتا، کوئی پریشان ہو تو دل کو اطمینان ملنے لگتا۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ رات کے وقت جب سیف اللہ گہری نیند میں ہوتا، لیلا خاموشی سے جھونپڑے کے ایک کونے میں بیٹھتی، اپنے ہاتھوں کے درمیان ایک نرم سی روشنی بناتی اور بغیر آواز کے دعائیں مانگتی، سیف اللہ کے لیے، اس کے سکون کے لیے، اس کے قسمت کے لیے۔ وہ جن ضرور تھی، لیکن اس کی دعائیں انسانوں جیسی ہو چکی تھیں۔ اس کا دل اب انسانوں کی طرح دھڑکتا تھا۔ بستی کے لوگ حیرت میں تھے۔ سیف اللہ، جو ہمیشہ ایک ہی کپڑا پہنے پھرتا تھا، اب صاف ستھرا لباس پہنتا۔ اس کے چہرے پر ایک نور تھا، جیسے کسی روشنی کے ساتھ رہتا ہو۔ لوگوں نے سوال اٹھانے شروع کیے کہ کہیں اس نے کوئی جادو تو نہیں سیکھ لیا، کہیں کوئی راز تو نہیں چھپا رہا، یہ غریب لڑکا یکدم اتنا خوشحال کیسے ہو گیا؟ مگر سیف اللہ کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ بس ہر دن ایک ہی بات کہتا، یا اللہ، مجھے نہیں معلوم تو نے میری زندگی میں یہ سکون کیسے اتارا، لیکن میں شکر گزار ہوں۔ اور اس کا جواب ہر روز اسے لیلا کے چہرے پر ملتا تھا، اس مسکراہٹ میں جو اس کے لیے مخصوص تھی، جو ہر صبح، ہر شام صرف اسے دیکھ کر آتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، جیسے کوئی خاموش دریا جو بہتا بھی ہے مگر شور نہیں کرتا۔ ایک دن سیف اللہ دریا کنارے بیٹھا تھا، چپ چاپ پانی کی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اکثر یہاں آتا تھا، جیسے پانی کی روانی میں اپنے دل کی باتیں سننا چاہتا ہو۔ لیلا اس کے پاس آئی، آہستہ سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ پھر لیلا نے پوچھا، اگر زندگی تمہاری مرضی سے چلتی تو تم کیا چاہتے؟ سیف اللہ نے لمحے بھر سوچا، پھر نظریں پانی پر رکھتے ہوئے کہا، بس یہی کہ کوئی ہو جو ہر وقت ساتھ رہے، جو بغیر بولے مجھے سمجھ لے، جو بس میرا ہو۔ لیلا کی سانس جیسے رک گئی ہو، دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ وہ کہنا چاہتی تھی، میں ہوں وہ، میں ہی ہو سب کچھ ہوں، مگر کہہ نہ سکی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ جن تھی، اور جن محبت نہیں کرتے، یا یوں کہیے انہیں اجازت نہیں دی جاتی۔ ان کی دنیا میں محبت جرم ہوتا ہے، ایسا جرم جس کی سزا ہمیشہ تنہائی ہوتی ہے۔ سیف اللہ نے کبھی اس سے اس کی اصل نہیں پوچھی، نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، یا اس کا ماضی کیا ہے، شاید اس لیے کہ اس کے لیے یہ سب معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے جو دیکھا بس وہی کافی تھا، ایک چہرہ جو اسے سکون دیتا تھا، ایک خاموشی جو اس کی چیخوں کو سمجھتی تھی، ایک ساتھ جو لفظوں سے آزاد تھا مگر جذبات سے بھرپور۔ مگر وہ جو سکون نظر آ رہا تھا، اس کے نیچے ایک راز پل رہا تھا، ایک سچ جو ابھی چھپا ہوا تھا، اور وہ سچ صرف لیلا جانتی تھی، کیونکہ محبت کے بدلے جو قیمت وہ چکانے والی تھی، اس کا اندازہ ابھی سیف اللہ کو نہیں تھا۔ لیلا سیف اللہ کی زندگی میں وہ روشنی بن چکی تھی جس کا کوئی نام نہیں ہوتا، کوئی رشتہ، کوئی پہچان، کوئی شناخت نہیں، بس ایک احساس جو انسان کے دل میں جا بسے۔ وہ ایسی روشنی تھی جو آنکھ سے نہیں، روح سے نظر آتی ہے۔ ہر دن وہ انسان بنی رہتی، ہر رات اس کا اصل چہرہ اندھیرے میں چھپا رہتا۔ وہ اپنا وجود چھپاتی رہی، صرف اس لیے کہ سیف اللہ کا دل نہ ٹوٹے۔ وہ جانتی تھی، اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنا جناتی روپ دکھا دیا تو سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ اور وہ لمحہ بہت قریب تھا۔ جنوں کی دنیا بے خبر نہیں تھی،
وہ جان چکے تھے کہ لیلا اب بھی انسانوں کی بستی میں ہے، کسی انسان کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ان کا قانون سخت تھا، بے رحم۔ اگر کوئی جن انسانوں کے ساتھ زیادہ دیر رہے تو یا تو اس انسان کو جن بنا دیا جائے یا اس کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے۔ لیلا کو پتا تھا وقت بہت کم ہے، اور سیف اللہ، وہ ابھی تک بے خبر تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کی تنہا زندگی میں کوئی ایسا آ گیا ہے جو اس کے دکھوں کو لفظوں کے بغیر سمجھتا ہے۔ مگر راتیں چھپاتی ہیں اور سچائی اندھیروں میں بھی زندہ رہتی ہے۔ ایک رات سیف اللہ کسی خیال میں اٹھ گیا۔ جھونپڑے کے باہر نکل کر اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کے وجود کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ لیلا ہوا میں معلق تھی، اس کے ہاتھوں سے ایک نیلی روشنی نکل رہی تھی جیسے وہ کسی ان دیکھی طاقت سے بات کر رہی ہو۔ اس کا چہرہ وہ نہیں رہا تھا جو وہ روز دیکھتا تھا۔ یہ چہرہ پراسرار تھا، خوفناک نہیں لیکن اجنبی ضرور۔ سیف اللہ کی سانسیں تیز ہو گئیں، قدموں کے نیچے زمین لرزنے لگی۔ بس ایک جملہ اس کے لبوں سے نکلا، تم انسان نہیں ہو۔ لیلا کا پورا وجود ٹھٹک گیا۔ اس نے آہستہ سے نیچے دیکھا اور آنکھوں میں ایسے آنسو اتر آئے جو شاید صدیوں سے روکے جا رہے تھے۔ نہیں، میں انسان نہیں ہوں، لیکن میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ جملہ جو کسی جن کی دنیا میں جرم ہے، وہ جذبہ جو انسانوں کی دنیا میں خواب ہے۔ سیف اللہ پیچھے ہٹ گیا، دل کانپ رہا تھا۔ برسوں کا درد، مہینوں کا سکون اور لمحوں کی محبت، سب ایک ہی وقت میں اس کے سینے میں ٹکرا رہے تھے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے کہا، لیکن آواز خود اس کی بھی لرز رہی تھی۔ لیلا نے سر جھکا لیا۔ میں نے تم سے کچھ چھپایا، لیکن صرف اس لیے کہ میں خود بھی ڈر رہی تھی۔ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ تم ڈرو یا مجھے چھوڑ دو، لیکن تم جانتی ہو تم کیا ہو، اور تم جانتی ہو کہ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیلا خاموش رہی۔ فضا میں خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان پل رہا تھا۔ جنات کی دنیا اب حرکت میں آ چکی تھی، ان کے قاصف زمین پر اترنے والے تھے۔ اور سیف اللہ کے سامنے دو راستے تھے، یا وہ لیلا کو اس کے ساتھ جانے دے یا خود بھی اس دنیا کا حصہ بن جائے جس کا تصور بھی اس نے کبھی نہ کیا تھا۔ لیلا نے آہستہ سے کہا، اگر میں چلی گئی تو شاید تم پھر سے تنہا ہو جاؤ گے، لیکن زندہ رہو گے۔ اگر تم میرے ساتھ آئے تو شاید کبھی انسان نہ رہ سکو۔ سیف اللہ نے کچھ لمحے اسے دیکھا، آنکھوں میں درد تھا، سوال بھی، اور کچھ ایسا بھی جو محبت سے بڑا تھا، ایثار۔ اگر میں تمہارے ساتھ آ گیا تو کیا تم میرا ساتھ کبھی چھوڑو گی؟ لیلا نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب اندھیرا نہیں، روشنی تھی۔ نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اور تب کچھ لمحوں کے لیے جیسے سب کچھ تھم گیا۔ سیف اللہ نے قدم آگے بڑھایا، لیلا کا ہاتھ تھاما اور کہا، پھر چاہے میں انسان رہوں یا نہ رہوں، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ زمین لرز اٹھی، آسمان پر نیلی روشنیوں کا طوفان آیا، جنات کی زبانوں میں کچھ پڑھا گیا، اور پھر سیف اللہ کی آنکھوں کے سامنے ساری دنیا بدل گئی۔ وہ اب ایک عام انسان نہیں رہا تھا، نہ جن نہ مکمل انسان، بلکہ ایک ایسی مخلوق جو دونوں جہانوں کے بیچ جی رہی تھی۔ بستی والوں نے اگلی صبح صرف سیف اللہ کا بند جھونپڑا دیکھا، اور اس تندور کے دروازے پر ایک کاغذ چپکا تھا، جنوں کی دنیا میں محبت جرم ہے، اور ہم نے وہ جرم کیا ہے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ اب بھی رات کے وقت اس جنگل میں ایک روشنی دیکھتے ہیں، کبھی آواز آتی ہے، کبھی دعا، کبھی ہنسی۔ شاید وہ لیلا ہے، شاید وہ سیف اللہ ہے، یا شاید وہی محبت ہے جو قانون توڑ کر بھی زندہ رہتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھونے والی لگی، اگر آپ نے بھی سیف اللہ اور لیلا کی محبت کو محسوس کیا، تو فوراً چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایسی اور دل کو چھو جانے والی کہانیاں آپ کو یہاں ملتی رہیں گی۔ بس ایک بار سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں، کیونکہ کہانیوں کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔